السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. ناظرین و سامعین اور ہم جماعت ساتھیوں، تمام لوگ خیریت سے ہوں گے. توحید اور شرک کی بحث کے بعد اقسام الشرک کو ذکر کرتے ہیں شاہ صاحب. اس کے بعد اور بھی اسباق ہیں جیسے ملی سیاست یا احکام میں تحریف وغیرہ ایسا ہیں. ان کے علاوہ ان کو پڑھنے سے پہلے انشاءاللہ وقت ملے گا تو اس کی بھی وضاحت کریں گے. تو پہلے ہم پڑھیں گے اقسام الشرک. شرک کے اقسام کیا ہیں؟ اس میں جو ہے ایک انوکھی بحث شاہ صاحب پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ شرک کی حقیقت یہ ہے کہ کسی شخص کے سلسلے میں ایسا اعتقاد رکھنا کہ وہ عجیب اثرات کا صادر یعنی عجیب اثرات اس سے صادر ہو سکتے ہوں اور وہ کمال صفت کا حامل ہو، اور ایسے صفات اس کے اندر ہوں جو اس کے ہم جنسوں میں نہ ہوں بلکہ وہ صرف اور صرف اسی میں ہو. جیسے ایسا لگتا ہو کہ اسے الوہیت کی خلوت پہنا دی گئی ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے الوہیت کا لباس پہنا دیا ہے یا اپنی ذات میں اس کو ملا لیا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ ایسا بیہودہ گمان ہے جس کے معتقد مشرکین تھے، اور جو بھی ایسا گمان رکھتا ہے وہ آج بھی اور آنے والے ایام میں بھی مشرک ہی رہے گا. اس کے بعد کہتے ہیں، ایک حدیث کا ذکر کرتے ہیں کہ جو مشرکین تلبیہ کہا کرتے تھے کعبۃ اللہ کے اطراف طواف کرتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریک هو لک تملک هو ما ملک، یہ باتیں بیان کرتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ کسی بھی غیر اللہ کے لیے عاجزی کا اظہار کرنا اور خدا کے ساتھ جس طرح کی تذلیل اور اس کی جس طرح اس کے سامنے جس طرح عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس طرح جو ہے اعتقاد رکھنا کسی کے ساتھ، یہی شرک کہلاتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کی مختلف صورتیں ہیں. کہتے ہیں شریعت ان امور پر بحث کرتی ہے، صرف شریعت ان امور پر بحث کرتی ہے جن صورتوں میں شرک ہو. جن صورتوں میں شرک نہیں ہوتا ان پر بحث نہیں کرتی، جیسے کسی کی زیادہ سے زیادہ عزت کرنا، کسی کی تعظیم کرنا، جیسے بچے کا والد کے لیے اور اسی طرح شاگرد کا استاد کے لیے. یہ جو کچھ تعظیم کی یہ جو قسمیں ہیں اس سلسلے میں جو ہے قرآن اور سنت بحث نہیں کرتی. اور اس کے ساتھ کہتے ہیں شاہ صاحب کہ مصالح اور مفاسد کا ذکر کیے بغیر شریعت جو ہے اسباب اور علتوں پر نظر رکھتی ہے کہ یہ شرک آنے کا سبب کیا ہے اور اس کی وجہ کیا بنی، یہ ذکر کرتی ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا، یہ شرک کرنے سے کیا نقصان ہوگا. ان چیزوں پر جو ہے شریعت بحث نہیں کرتی. اور شریعت محمدیہ نے ان تمام امور کو منع کیا ہے جو کچھ گزرے ہیں. اور کہتے ہیں شاہ صاحب کہ مشرکین کا شرک کیا تھا کہ وہ بتوں کو اور ستاروں کو سجدہ کرتے تھے. اسی لیے اللہ نے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، یہ آیت بیان کرتے ہیں. پھر بعض متکلمین جو کہتے ہیں ان کا رد کرتے ہیں. کیا متکلمین کا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، یہ ہمیں تسلیم ہے، مگر جو ہے ان کا بھی کچھ مرتبہ ہے کائنات کے تصرف میں اور کائنات کو چلانے میں اور کائنات کی تدبیر میں. تو یہ جو ہے بالکل درست بات نہیں ہے، بہت غلط بات ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ الزام مشرکین پر کیوں دیتا کہ اللہ فرماتا ہے قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہ خیر عما یشرکون. کیا اللہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہیں جن کے ساتھ جن کو یہ شریک کرتے ہیں؟ وہاں ستارے بھی تھے. اگر ستاروں میں کچھ تصرف کی حیثیت یا طاقت یا شوکت ہوتی تو اللہ ایسا سوال کیوں کرتا؟ پھر کہتے ہیں کہ مشرکین ان مسلمات کا اقرار کرتے تھے جو کچھ دوسرے مذاہب کرتے ہیں کہ مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، سب کچھ ہے، مگر چند چیزوں کا جو ہے وہ انکار کرتے تھے. اسی لیے اللہ نے کہا قل فللہ الحجۃ البالغہ، یعنی ہر چیز جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے، یعنی تمام ملکیت، سب کچھ، ہر طرح کی تدبیر اور تصرفات، تمام صلاحیتیں
صرف اور صرف اللہ کے لیے. پھر کہتے ہیں بعض مشرکین جو ہے اپنے اغراض کے لیے خدا کے علاوہ کسی اور سے طلب کیا کرتے تھے. جیسے فقیری کو توانگری میں بدلنے کے لیے جو ہے بتوں کی پرستش، یا بیمار کو شفایابی پہنچانے کے لیے جو ہے بتوں کی پرستش. اسی طرح ان کے لیے نظریں ماننا اور ان پر امید بھی رکھنا، ان نظروں پر امید بھی رکھنا اور ان کا نام جپنا. اسی لیے کہا اللہ تعالیٰ نے اور واجب کر دیا ہر نماز میں پڑھنے کے لیے. اللہ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی عبادت بھی اسی کی اور مدد بھی اسی کی. یہاں عبادت مشرکین اللہ کی کرتے اور مدد جو ہے بتوں سے مانگتے تھے. اسی لیے اللہ نے یہ کہا، واجب کر دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک اور جگہ فرمایا لا تدعو مع اللہ احدا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دعا کے معنی عبادت نہیں ہے، دعا کے معنی عبادت نہیں ہے بلکہ استغاثہ ہے، یعنی مدد مانگنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جواب میں بل ایاہ تدعون، دعا کا معنی بھی اگر لے لیں بل ایاہ تدعون، اسی سے استغاثہ کرو، اسی سے مدد مانگو. فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون. سمجھ رہے ہیں کہ یہاں دعا کے لفظ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ شرک کا استعمال کیا ہے. جب شرک کا لفظ اللہ تعالیٰ نے دعا کے ساتھ استعمال کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بمقابل ہے شرک کا لفظ عبادت کے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ دعا کے معنی بھی عبادت ہے، نہ کہ استغاثہ. پھر کہتے ہیں کہ بعض مشرکین نے جو ہے بنات اللہ اور ابناء اللہ نام رکھ لیا، ایسے کہلانے لگے بعض لوگ. اور علماء اور راہبوں کو خدا بنا لیا. وہ جو کہیں حلال کہیں اس کو حلال سمجھ لیا اور وہ جو حرام کہیں اسی کو حرام سمجھ لیا. اسی سلسلے میں عدی بن حاتم کی جو وہ لمبی حدیث ہے وہ روایت کرتے ہیں شاہ صاحب کہ جب یہ آیت اتری اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے احبار کو اور انہوں نے اپنے علماء کو جو ہے خدا بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ. تو عدی بن حاتم نے سوال کیا رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول ایسے کب کیا ہم نے تو ان کو خدا نہیں مانا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا تھا، شاید آپ بھی جانتے ہوں گے، کیا وہ لوگ جس چیز کو حلال کہا کرتے تھے کیا تم اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے؟ اور وہ جس چیز کو حرام قرار دے دیا کرتے تھے اس چیز کو تم حرام نہیں سمجھتے تھے؟ عدی بن حاتم نے کہا ہاں یہی تو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ یہی تو الہ بنانے کا مطلب ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ رسالت کسی بھی بندے کے لیے اللہ تعالیٰ مختص کر دے تو اس کو کیسے پہچانے؟ اس کو پہچاننے کے لیے جو ہے یا تو اس سے معجزات صادر ہوتے ہیں یا تو حرام و حلال کے سلسلے میں وہ کچھ اقوال بیان کرتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور انوکھی بحث کرتے ہیں شاہ صاحب، کہتے ہیں کہ شریعت میں اگر کوئی بھی ماقبل شریعتوں کی باتیں یا اس شریعت کی بھی باتیں اگر حرام کر دی گئی تو ان کے سلسلے میں ان کی منسوخی، یعنی کچھ حرام تھا پھر حلال ہوا، یہ تمام جو کچھ ہے حرام یا حلال اب کیا ہے، پہلے کیا تھا، پہلے حلال تھا یا پہلے حرام تھا، یہ جو ہے اس میں اگر اس میں کوئی بھی بندہ توقف کرے، رک جائے تو وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے. پہلا یہ ہے کہ شریعت محمدیہ کا انکار کر رہا ہے کہ حرام ہونے کے باوجود یہ کہہ رہا ہے کہ وہ حرام نہیں ہے، وہ تو بالکل کھلا کافر ہے. اور اگر منسوخ نہیں سمجھتا بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ پہلے سے وہ حرام ہوئی ہی نہیں، یعنی دوسری شریعتوں میں بھی حلال ہماری شریعت میں بھی حلال، کبھی منسوخ ہوئی نہیں. اور کہتا ہے کہ بعض شخصیتیں ایسی ہیں جن کے اندر اللہ نعوذ باللہ پنہا ہے، فنا فی اللہ ہے وہ لوگ، اور ان کے اندر اللہ نعوذ باللہ حلول کر گیا ہے. تو یہ بیان کرنا اللہ کے لیے غصہ، خوشی، مایوسی، غم، درد، ان تمام کا اظہار اللہ کے لیے، ان تمام صفات کو اللہ سے جوڑ دینا یہ بہت بڑا شرک ہے، ماقبل سے بڑا شرک ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کے نام بدلے، جیسے عبد العزیٰ اور عبد الشمس کو نام بدل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ اور عبد الرحمن رکھا. یہاں پر جو ہے شاہ صاحب شرک کے اقسام کی اس بحث کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو کچھ سنا ہے اس کو صحیح طور پر سمجھنے اور اچھی طرح یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا گو ہوں بارگاہ الہی میں
کہ یا ارحم الراحمین ہم تمام ساتھیوں کو اپنے امتحانات میں ممتاز درجات سے کامیابی نصیب فرما، اور الہ العالمین جو کچھ مصیبتیں تکلیفیں آ رہی ہیں، پیش آ رہی ہیں، ان تمام کو جلد از جلد حل فرما، اور ہمارے مسائل کو جلد سے جلد رفع دفع فرما، اور ہماری مستقبل کی جو بھی کارروائیاں ہیں، جو بھی نیک نیتیں ہیں، ان میں تو ہماری مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔